السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ خیریت سے بالکل ٹھیک ہے. خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے. سلامتی دے. بہت اللہ آپ کو چارو خوش رہو آباد رہو. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں فضل صاحب. بس کیا حکم ہے بس غرانیق العلا. الغرانیق العلا کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے شیخ صاحب؟ آپ کو تو بڑا مطالعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الغرانیق العلا شفاعتهن ترتجى. یہ غرانیق العلا جی تو ہم وہ مانتے ہیں جو قرآن میں ہے جو حدیث پہ ہے. قرآن وہی صحیح ہے. جو ہمارے حدیث بتاتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں. ہم تو انکار نہیں کر سکتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہے نا, بتوں کی انہوں نے کہا عظمت بیان کی ہے نماز میں. حدیث میں آیا ہے نا, حدیث میں آیا. اس میں شیطان نے ان کو پھنسا ڈالا ہے. وہ شیطانی وجہ سے بتوں کی پوجا کرتا ہے نا, شیطان ہی کی وجہ سے بتوں کی پوجا کرتا ہے. نبی نے بھی. لیکن پھر اللہ نے اصلاح کیا نا, وہ قرآن میں تو نہیں ہے, اصلاح کیا نا. مرتد ہو کے دوبارہ کا مسلمان ہوئے نا. مسلمان نہیں, کافر تو نہیں ہوئے. لیکن ابھی آپ بتوں کی جو پوجا کریں, بتوں کی پرستش کریں, ان کو عظمت بیان کریں, انسان کافر ہوتا نہیں ہوتا اس سے؟ شیطان اگر انسان کے لہجے پر آ سکتے ہیں نا, یہ بات تو چھوڑ نا, یہ تو متشابہات میں سے ہے نا. متشابہات میں سے دیکھیں وہ حضرت علیہ السلام کے نزدیک پتہ ہے وہ آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں آیت کی تفسیر کس طرح ہے. چلیں ہمارا نقطۂ نظر بھی دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں. بتاؤں اگر اجازت دیں گے تو بتاؤں گا, اجازت نہیں ہے تو نہیں بتاؤں. بتاؤں مختصر الفاظ میں بتا سکتے ہو تو مختصر, بہت ہی مختصر, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. بس تمہارے بس 2 منٹ, بس 2 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں. میں کتاب دکھا دیتا ہوں, پھر خارج سے پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا, ٹائم لگا دینا. اچھا شیعوں کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے میرے محترم ناظرین. آیت قرآن یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سورہ ایک تفسیر البرہان ہے, شیعوں کی تفسیر ہے, جزء خامس. یہ سب احادیث روایات ہیں. اس میں جو ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا, ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے تھے, رسول بھیجے تھے, الا اذا تمنا, جب وہ کوئی خواہش کرتا تھا, تمنا کرتا تھا, خواہش کرتا تھا. القى الشیطان فی امنیته, شیطان اس کے خواہش میں کوئی خلل ڈالتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی نے کوئی خواہش کی تو شیطان نے اس کے خواہش کو دور کرنے کے لیے کوئی خراب کام کرتا تھا. اچھا, فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے شیطان کی جو پلاننگ ہے, مکر ہے, اللہ اس کو دور کر لیتا ہے, اور اللہ اپنی نشانیوں کو محکم کرتا ہے. اللہ علیم حکیم ہے. یہ آیت ہے. تو اس کے متعلق ہمارے تمنا کا مطلب اس کے دل میں خواہش, ہو, یس خواہش ہو, وہ بھی دور کرتا ہے. ہاں ابھی بتاتا ہوں. تو اس کے مطابق جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے تھے, وہ بہت بھوکے تھے, ان کو بہت بھوک لگی ہے. تو ایک شخص انصار سے آیا, تو اس نے ایک جانور ذبح کیا, اس نے ایک اونٹنی ذبح کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کھجور بھی لے کے آیا, وہ اچھا سا کھانا بھی بنایا. فتمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً, تو جب اتنا بہترین کھانا ہے, تو دسترخوان ہے, کھجور بھی ہے, فروٹ بھی ہے, گوشت بھی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی کاش میرا بھائی علی علیہ السلام میرے پاس ہوتا ہے, ایک کھانا نوش فرماتے. وقال يدخل عليكم رجل من اهل الجنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے, جنتی ہے. تو کیا ہوا, آیا کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے نا, تو علی کی طرف گھومتے ہیں نا. میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں نا, میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں نا, عقیدہ بتاتا ہوں نا آیت کے متعلق میرا عقیدہ. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی عبادت کی ہے, پھر اللہ نے اس کو توبہ کرایا. آپ کا تو یہ عقیدہ نہیں کیا, لیکن شیطان نے ان کی زبان سے میں روایت اگر آپ کو ٹھیک ہے, شیطان بہرحال شیطان کی انہوں نے کر لی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہ ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کاش علی علیہ السلام ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ایک جنتی آئے گا. تو جب وہ کوئی خواہش کرتے ہیں, جب کوئی بھی نبی خواہش کرتا ہے, تو کبھی کبھار شیطان بھی اس خواہش میں کوئی مکر کر لیتا ہے. تو کیا ہوا, فجاء ابو بکر آ گیا, ثم جاء عمر, ثم جاء عثمان, پھر عثمان بھی آ گیا, عمر بھی آ گیا, ثم جاء علی علیہ السلام, پھر علی علیہ السلام آ گئے. تو یہ فنزلت هذه آیا اس وقت نازل ہوا, آیا اس وقت ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. ہر نبی جب ہوتا ہے, جب وہ کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے, تو شیطان اس کے خواہش میں ایک مکر کر لیتا ہے. شیطان کچھ اس کے خواہش میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ابو بکر اور عثمان کو شیطان نے بلایا. نبی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ علی علیہ السلام آ جائے, تینوں آ گئے, تو آخر میں علی علیہ السلام آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے باطل کو باطل قرار دیا, حق کو حق بنا دیا, اپنی آیات کو محکم کر دی. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
آپ کا جو عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, شیطان ان کے زبان پہ مسلط ہو گئے نا, آپ کہتے ہیں نا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اس آیت کے ساتھ کیا کرو گے شیخ صاحب؟ آپ جب کہتے ہو کہ شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلط ہو گیا ہے, اور طرف لے گیا نا. نہیں, آپ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شیطان کی عبادت نہیں کی, شیطان نے ان کی زبان سے نکلوا دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. شیطان کسی پہ مسلط نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ خود گمراہ. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا دیا؟ اب دیکھو آپ کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے نا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ حق کی طرف آ جاؤ. ہمارے عقیدے میں ہر جو فرق ہے نا, ہمارے حدیث میں آیا ہے, بس ہم کو قبول ہے, ہم اس میں گنہگار نہیں ہو جائے. شیخ صاحب نہ ان میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں. آپ کے حدیث میں یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی پوجا کی ہے, بتوں کی پوجا کی ہے. آپ کہتے ہیں شیطان نے ایسا کرایا؟ بھی برے باتیں آیا ہے نا. بالکل نہیں, بالکل وہ دفعہ وہ مولوی جو تمہارے ساتھ بات کرتے تھے, کوئی تم نے کہا تھا کوئی بری بات نہیں. کافر کا عورت ایسا ہے جیسا حیوان کا عورت ہے. حیوان کا عورت جب تم دیکھتے ہو تم گناہگار نہیں, جو کافر کا عورت تم دیکھتے ہو تو بھی گناہگار نہیں ہوتے ہو. وہ حدیث لکھا نا, دیکھیں نا وہ حدیث میں کیا لکھا ہے, کیسے ترجمہ کر رہے ہیں. کفار کی عورت کا شیخ صاحب, کفار کی عورت آپ کو مل جائے نا تو آپ تو فوراً اس کو نکاح کر لیں گے نا. بازار کا اگر تم دیرت کرو گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز مزار کا, یہ تو 70 کعبے کے زیارت سے بھی بہتر ہے, 70 گنا بالکل حج سے بھی سے بہتر ہے. اس میں کیا غلط بات کیا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کعبے کی مٹی کی بوسہ نہیں دیا, کربلا کی مٹی کی بوسہ دیا. حج تو دیتا ہے مبارک کیا ہے نا. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ حج سے زیادہ کربلا سے حج بنا دیا, کربلا کو حج بنا دیا, حج نہیں بنایا لے کر آیا ہے. شیخ صاحب حج پہ اچھے بیشتر ثواب کیسے ہے؟ آپ سن لینا, حج رسول علیہ السلام نے حج کو ثواب دیا, بولا اللہ نے حج کو ثواب دیا, تمہارے کربلا کو کون اتنا ثواب دیا؟ آپ سن لیں. اور کہتے ہیں وہ کہ ہمارے عالم الغیب ہے, ان کے ساتھ علم ما یکون ہے, وہ رحم کے رحم مادر. ایک اعتراض کرو نا, ایک اعتراض کے جواب لے لو پھر دوسرا اعتراض کر لو. وہ اس کو جانتی ہے, یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب, اور تم کہتے ہو کہ وہ چکے مادر میں جو چیزیں وہ بھی جانتے ہیں, دل میں جو وسوسہ وہ بھی جانتے ہیں. یہ سے حدیث ہے کہ حیران ہو جائے گی. بس یہ بات ہے نا, دل میں اگر کوئی بات گزر جائے تو بھی ائمہ تمہارے ائمہ جانتے ہیں, اور علم کا مکان بھی آپ کے ساتھ ہے. اب سن لو بھائی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر طرح خشک کا بیان قرآن مجید میں ہے. وہ فرمایا کہ بل لا يمسه الا المطهرون, قرآن مجید کا علم ہے کسی کے پاس نہیں سوائے مطہرین کے پاس. اور پھر فرمایا کہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھر بتایا کہ امت میں صرف مطہر اہل بیت علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا, قرآن میں ہر طرح خشک کا بیان ہے. اور فرمایا کہ اس سے مس نہیں کرتا سوائے مطہرین کے, اور فرمایا کہ صرف اہل بیت علیہ السلام مطہر ہے. اس کا مطہر نہیں کہ گناہ نہیں کرتے, گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ وہ آپ عقیدہ کے گناہ کرتے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب, اور ایسے قوانین ان کو واضح کرتے ہیں کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائے. ایسے قوانین واضح کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا تھا نا, وہ بتوں کی پوجا کی تھی, اسی طرح ان کے مذہب میں ہم تم کو ان کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کیا. ٹھیک ہے نا, بتوں کی پوجا کیا. اب وہ بات اور طرف مت لے جاؤ نا, تم نے ایک موضوع دوسری طرف لے جاؤ. دیکھو میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں. آپ نے جو کہا کہ حج کے متعلق بات کی, میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کنز العمال ہے شیخ صاحب, دیکھو جزء 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر دیکھو, یہ آپ کے عمر صاحب کا قول ہے, آپ کے خلیفہ عمر, جس کو آپ لوگ اپنا دوسرا خلیفہ مانتے ہو. لو كنت مؤذنا لم ابالي ان لا احج ولا اعتمر. کہتے ہیں عمر صاحب, کہتے ہیں اگر میں مؤذن ہوں بن جاؤں تو پھر مجھے پرواہ جانا ہی چھوڑ دوں, کوئی بات ہی نہیں ہے. الا حجۃ الاسلام, مگر یہ وہ جو واجب حج ہوتا ہے, ایک فریضہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ میں باقی حج وغیرہ چھوڑ دوں, کوئی یعنی اذان دینا جو ہے حج اور عمرہ سے زیادہ فضیلت ہے. بھائی اگر تمہارے مذہب میں اذان دینا حج اور عمرے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس میں کیا کون سی عجب ہے؟ ثواب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اتنی محبت, سن لے جواب سن لے, پھر اہل بیت علیہ السلام سے اتنی محبت کرے
کہ اہل بیت علیہ السلام کے زائرین کو اپنے زائرین سے زیادہ ثواب دے. اس میں کون سی بڑی بات ہے, کون سی عجب ہے؟ ایک شخص اگر کریم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرتا ہے کہ نبی کے بیٹے کیوں ہے, وفاداروں کو حج میں ہر شخص جاتا ہے نا, اس سے زیادہ ثواب دے. اس میں کون سی عجیب؟ جو ایسے آپ کے عمر کے پاس اذان جو ہے حج سے زیادہ افضل ہے. جب اذان حج سے زیادہ افضل ہے, وہ عمر نے اپنے نفس سے نہیں کہا, انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. تو ہم نے کون سے اپنے سے بنایا؟ تو ہم نے کون سے اپنے سے بنایا؟ ہم نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کی ہے. ناکین امام روین آئمہ یا تیروین امام یا عاجین امام کہتے ہیں, وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کیسے سنا ہے؟ انی تارک فیکم من اخذتم به بعدی لن تذلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ وعترت اہل بیت.